بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے باعث سے خوفزدہ تھا۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرونی ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہیں۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنے رائے کا اظہار کیا اور بولا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان کھویا ہوا۔ حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، نہایت ہی تدبر تفکر کرنے والا انسان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہے، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنے رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کے کیا فائدے ہیں۔ جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا، لکڑیاں توڑی اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دی۔ 1 درہم کا کھانا لیا، دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھلایا۔ سب نے اس کو شاباشی دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا۔ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے راستے سے چپکے سے لدی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا۔ اس سے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا۔ ادھار پر سارا سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا، سارا سامان 1100 درہم کے عوض بیچ دیا اور 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا اور ان کو خوب سیر کروائی۔ سب نے اس کے حسن تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا کہ انسان خوبصورتی کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہم کو کیسے کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک خاتون نے اسے ایک کھڑکی سے جھانکا کہ ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اس نے بلا کر وجہ پوچھی، کھانا کھلایا کہ مسافر ہے؟ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے دوستوں کا قصہ سنا دیا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تما دی۔ وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی سراہا۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے کہ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر نے بھی کیا، نوجوان نے بھی کچھ کر ہی لیا، مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ، رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھائے گا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وزراء، فوج اور پولیس جنازے کو کندھے دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹا دیکھ کر پولیس آفیسر نے اس کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس آفیسر واپس آیا تو فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب وہ دوست انتظار کر رہے تھے اور واپس نہ جانے کی وجہ سے قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہزادہ جیل میں بند تھا۔
ادھر کابینہ کے وزراء مشیر جماعتیں کہ نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے۔ مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ بڑے وزیر نے اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ مگر کابینہ میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا۔ پولیس آفیسر کہنے لگا، ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ میرے پاس جیل میں قید ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا، آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا، میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اس سے خوف زدہ تھا، جان کے خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنے ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کروانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا۔ لوگ بادشاہ کے پیچھے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست شہر میں اس کی تلاش میں نکلے۔ جب انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے، واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضائی طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کر لیا اور جو خوبصورت نوجوان تھا اس سے کہا، یہ عارضی حسن کسی فائدے کا نہیں، اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ بے شک جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو ہی ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ آپ نے بھی تجربہ یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو انسان مال، عقل اور حسن پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے، اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔